نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو قرآن نے ناخلف کہا اور نالائق کہا، ان کی دو خرابیاں بیان کی۔ نمبر ایک فرمایا کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی۔ نمازیں ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نمازیں ہی چھوڑ دی، یا نماز کا وقت گزر گیا تو نماز پڑھ لی، اسی طرح ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ یہ دوسرا ان کا جرم تھا کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں جو نبی بھیجا اس کے لیے اس امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے کہ جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہتے۔ پھر ان کے صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی اور جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ تو میرے آقا فرماتے لہٰذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کے بعد یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ تو اس سے معلوم علماء فرماتے ہیں یہ ہوا کہ نمازوں کو ضائع کرنا یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک تو ہے ہمارا معاشرہ جیسے بالکل جیسے کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، سرے سے اگر عید پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، یہ احسان۔ اسی طرح معاشرے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو بے وقت پڑھتے ہیں، ہمیشہ نہ پڑھنا، کبھی کوئی خوشی میں پڑھ لی، کبھی کوئی غم میں پڑھ لیا، پڑھ لی جب اپنا کام ہو گیا پھر نمازیں چھوڑ دی۔ اسی طرح ریاکاری سے پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے۔ اسی طرح نیت کے بغیر ہی نماز شروع کر دینا، یہ بھی نماز کو ضائع ہی کرنا ہے۔ نیت کی نہیں نماز کی، پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے اس صورت میں بھی لکھا کہ یہ نمازوں کو ضائع کرنے کی صورت میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہوئی یعنی نماز چلی گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، یعنی جس طرح مال چلا جائے تو کتنا غم ہوتا ہے، کوئی گھر کا عزیز چلا جائے تو کتنا غم ہوتا ہے، روتا ہے۔ فرمایا ایسے ہے کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا کہ اس کا سب کچھ یہ جاتا رہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو قصدن نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری و ذمہ ہے۔ یعنی کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے بری و ذمہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ذمے نہیں ہے، یعنی ان کی رحمت، ان کی شفقت اللہ کی نظر عنایت میں وہ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ حدیث پاک مستدرک میں ہے۔ پہلی میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ بخاری میں،
دوسری جو ابھی بیان کی یہ مسند امام احمد میں تھی، اب جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ مستدرک للحاکم میں، یہ کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب میری امت میں سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے وہ جھگڑا کریں۔ تو یہ کتاب والے حضور نے فرمایا یہ ہلاک ہوں گے۔ پھر عرض کرتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یہ دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ نے دودھ والے فرمایا یہ ہلاک ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ ان کا دل چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں چاہے گا بس اپنے نفس کی خواہش پر چلیں گے۔ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم ان کے آگے گویا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو یہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلیں گے۔ اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ والوں سے تشبیہ دی۔ اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ ایسے ناخلف اور نالائق لوگ جو ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، فرمایا عن قریب جہنم کی خوفناک وادی غی میں ہلیں گے۔ اور یہ غی کیا ہے؟ یہ قرآن نے کہا فسوف یلقون غیا، انہیں غی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غی جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے کہ جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جہنم جس کی گرمی سے پناہ مانگ رہی ہو وہ کیسی وادی ہوگی۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غی جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر غی کے اندر فرماتے ہیں کنواں ہے، اور اس کنویں کا نام جو ہے وہ ہب ہب ہے۔ اور فرمایا کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کے لیے آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے کہ یعنی ہب ہب کو، کہ جس سے وہ غی کا جو جہنم ہے فرمایا وہ بدستور دوبارہ بھڑکنے لگتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک آیت کریمہ لائے کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب وہ بجھنے آئے گی تو ہم انہیں اور بھڑکا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کنواں بے نمازوں کے لیے، زانیوں کے لیے جو زنا کرنے والے، شرابیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، اور ماں باپ کو اذیت دینے والے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے اللہ نے یہ جہنم کی وادی غی بنائی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں اس سے پناہ عطا فرما، اور یہ جو جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا یہ ساری برائیاں مولا کریم ہمیں مرتے دم تک ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آگے سنیے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن سن کر اب سدھرنا چاہتے ہیں، یعنی نماز ضائع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے بجائے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جنہوں نے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ وہ ایمان لے کر آ گئے اور ایمان کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کو کیا، تو اللہ رب العالمین کا قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہو گئے، اور فرمایا ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ ان کے اعمال میں سے جزا میں سے کچھ کمی کی جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہے، تو کافر کے لیے سب سے پہلے کفر سے بیزاری کرنا ضروری۔
پھر نمبر 2 ایمان لانا ضروری، اور نمبر 3 اس کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری۔ آگے قرآن کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ فرمایا کہ جو جنت میں چلا گیا تو رحمان نے اپنے ان بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے اور ان کے نظر کے سامنے نہیں، لیکن انہوں نے قرآن سن کر عمل کرنے والے بن گئے کہ انہوں نے جنت دیکھی نہیں، تو فرمایا کہ جنت ان کے سامنے نہیں ہے اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں، لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، یہ محض اس کی خبر ملنے پر ہی یہ ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے اعمال صالحہ شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے جو وعدہ جنت کا فرمایا ہے، لوگوں یاد رکھو کہ اس کا وعدہ یقینی ہے اور یقینی طور پر اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس جنت کا پورا تعارف اللہ نے کروایا، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یعنی جن باغات میں اللہ ان کو عطا کرے گا، تو فرمایا اپنے بندوں سے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اس جنت کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا آپس میں ایک دوسرے کا کلام ضرور سنیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جنت میں صبح و شام رزق ملے گا؟ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ دائمی طور پر انہیں رزق ملے گا، یعنی جنت میں یہ تو یاد رکھیے گا کہ رات و دن نہیں ہوں گے، بلکہ اہل جنت جو ہیں وہ ہمیشہ نور ہی میں ہوں گے، وہاں کوئی تاریخی نہیں ہوگی، جنت میں نور ہی نور ہوگا۔ اور فرمایا ہاں اس سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار کے مطابق جیسے لوگ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم کا ناشتے کو ملا کر، فرمایا اس طرح 2 مرتبہ جنت ان کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن البتہ جس وقت جتنا جنت میں سے کھانا چاہیں گے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی جنت میں ہر نعمت اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کی کوئی حد نہیں، جب جتنا صرف ان کی دل میں خواہش آئے گی ان کے سامنے وہ جنت میں وہ پیش کر دیا جائے گا۔ کیا میرے رب کی جنت ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اسی آیت پر، یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جنت کو عظیم الشان بنایا، تو اس عظیم الشان جنت کا تعارف اللہ نے یہ کروایا کہ اس گھر میں کوئی فضول اور بیکار بات نہیں ہوگی۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں بحیثیت، تو جتنی فضول باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ کامل ایمان والوں کا وصف ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے کامل مومن گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وہ اپنی عزت سنبھالتے ہوئے نکل جاتا ہے، یعنی وہ ان بیکار باتوں میں ان کے ساتھ الجھتا نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے، یعنی کسی سے بھی سنتے ہیں، فرمایا وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس تمہیں سلام، جاہلوں کی دوستی کو کامل مومن نہیں چاہتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی نکالی تھی، یہ والی حدیث، یعنی یہ کتنی زبردست ہے کہ آپ کو 5 لاکھ احادیث میں سے آپ نے زندگی کے وہ انمول جو تحفے تھے اس میں سے ایک حدیث پاک یہ تھی کہ یہ بات
آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے. جتنی بھی لا یعنی چیزیں بندہ خود غور کر لے اسے پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی لا یعنی بیکار باتوں اور فضول کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو حضور کی امت کو جہنم سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص 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 خالصتاً ہر عمل تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.